وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی ساری تدبیریں ہو چکی لیکن کوئی بات بنتی نہیں، اور اب لڑائی جھگڑے فساد بہت بڑھ چکے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خود اپنے گھر کے اندر نہیں سلجھا سکتے، تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، یعنی دونوں طرف سے اب فیملی انوالو ہو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، معاملہ درست ہو جائے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد عمومی ہدایات، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ خاندانی زندگی کی اصلاح اس میں ہے کہ انسان عمومی طور پر اللہ کا بندہ بن کر رہے اور اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لیے خالص کر رہے، کیونکہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اچھے کام کرتا ہے تو وہ قبول نہ کیے جائیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی صرف بیوی کا حق نہیں، صرف اپنے بچوں کا ہی حق نہیں، بلکہ والدین کا بھی حق ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ جو سلوک کرنے کو بتایا گیا وہ احسان کا ہے۔ احسان عدل سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی ویسا نہ کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، کیونکہ بعض اوقات بچوں کو بہت شکایات ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے، وہ جو بھی کریں تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اچھا ہی کرو کیونکہ وہ تمہارے والدین ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر سب سے بہترین ہے جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریب فقیر حاجت مند۔ والجار ذی القربى، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، اس کے دو حق ہیں، ایک رشتہ داری کا اور ایک پڑوسی ہونے کا، ہمسایہ ہونے کا، نیبر ہونے کا۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اجنبی ہمسائے سے، یعنی جو رشتہ دار نہیں ویسے ہی نیبرز ہیں، مسلم نان مسلم کوئی بھی۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی، کہیں بھی ساتھ بیٹھنے والے، کولیگز، مثلاً کہیں ساتھ پڑھنے والے، ساتھ کام کرنے والے، کہیں کسی سفر میں ساتھ بیٹھنے والے، کسی ویٹنگ ایریا میں ساتھ بیٹھنے والے، خواہ تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے، ان سب کا بھی حق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی، سب سے پہلے اپنی عبادت کی بات، پھر اس کے بعد انسانوں میں سے والدین، پھر خون کے رشتے، پھر اس کے بعد سوسائٹی کے کمزور لوگ، یتیم، مسکین، اور پھر اس کے بعد نیبرز، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے اجنبی ہوں، چاہے لمبے عرصے کے لیے ساتھ ہوں، چاہے تھوڑے عرصے کے لیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کہیں کسی کے ساتھ واسطہ یا انسان کا تعلق پیدا ہو، وہ ابن السبیل اور مسافر جو بالکل اجنبی ہو، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ کوئی شخص اپنے ہمسایہ پر ظلم اور جبر کرتا ہے، ابو عامر حمصی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ثوبان کہا کرتے تھے، کوئی شخص جو اپنے ہمسایہ پر ظلم اور جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہیں یہ ہدایات۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیدا کرتا ہے اور ہر ایک کو احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم عموماً کیا کہتے ہیں، فلاں نے چونکہ میرے ساتھ یہ کیا اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس بنا پر کبھی تعلقات خوبصورت نہیں ہوتے، خوشگوار نہیں ہوتے۔ خوشگوار تعلقات کا راز کیا ہے؟ احسان۔ دوسرے کے رویے کو مت دیکھو، اپنے آپ کو اس کے رویے کے تابع نہ کرو، یہ دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی جزا وہ دے گا تم کو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ بھی احسان کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے مملوک، غلام، جن کے پاس آزادی نہیں، اللہ نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا، اب تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ لیکن ایک مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی پر بھی ظلم روا نہیں رکھتا، خواہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے پر کتنی بھی طاقت، قوت، قدرت کیوں نہ دے دے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ یعنی اللہ کو احسان کرنے والے محبوب ہیں، فخر کرنے والے، خود کو بڑا سمجھنے والے،
مغرور اور متکبر لوگ، یہ اللہ کو پسند نہیں. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. اگر کوئی اور اچھا کرنے لگے تو اس کو بھی روکتے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں، یعنی کسی کو ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ان کے پاس اللہ کے کیا انعام و اکرام ہیں. اور نہ یعنی کہ ایسا کردار سامنے آ رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمت اور فضل کو نہ اپنی ذات پر نظر آنے دیتا ہے، اپنی حیثیت سے کم تر درجے میں رہتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس کی ساری توجہ صرف مال جمع کرنے اور سمیٹنے پر ہے اور چھپا کر رکھنے پر، نہ کسی اور پہ کرتا ہے، بلکہ اس درجہ سٹنجی ہے کہ اگر کوئی اور کرنے لگے تو اس کو بھی روک دیتا ہے. یعنی اس کے اندر انتہا درجے کی دل کے اندر سختی اور تنگی اور گھٹن ہے. ایسے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے جن کے دل تنگ ہوں. انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا راز اس میں ہے کہ انسان ان کے لیے بھلائی سوچے، ایک دوسرے کے لیے، دوسرا پہلے کے لیے، اور ہر ایک احسان کے درجے میں جیے، نہ کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر اور اللہ کے فضل کو صرف چند چیزوں تک محدود کر کے. اور وہ بھی کیا کہ انسان اپنا سارا مال یا تو بینک کے اندر رکھ دے یا کہیں زمین میں کھود کے خزانے دفن کر دے، تو پھر وہ فائدہ زمین کو ہوگا یا بینک کے لاکر کو ہوگا، انسانوں کو نہیں ہوگا، خود اس کے اپنے آپ کو بھی نہیں ہوگا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اب یہاں ایک دم کافرین کی بات آ گئی. یہاں مراد ہے ناشکرے لوگ کہ جو اللہ کی نعمتوں کو نہ استعمال کرتے ہیں اور نہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور نہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگ پھر مصیبتوں سے نکل نہیں پاتے، وہ مصیبتوں میں ہی گھرے رہتے ہیں. ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. والذین ينفقون اموالہم، اور وہ لوگ بھی نہ اللہ کی نگاہ میں نہ بندوں کی، جو اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن رعاء الناس، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یہ سب کام انسان شیطان کی شاگردی میں کرتا ہے. شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا دشمن کہ بندہ خود خوشحال رہے یا دوسروں کو خوش کرے. حالانکہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ کسی مومن کا دل خوش کرنا. اور اس کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک اسمائل پاس کر کے، کوئی اچھی بات کر کے، یا اس پر کچھ خرچ کر کے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر کے، اس کا کوئی قرض ادا کر کے، اس کی کسی دکھ بیماری تکلیف میں اس کی عیادت کر کے. تو جو شخص یہ نہ کرے وہ دراصل شیطان کا بھائی ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بدترین دوست ہے، بدترین رفیق ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، کیونکہ تو اللہ کا وعدہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کو اور دے گا. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، اللہ کو سب پتہ ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر کسی نے دوسرے پر ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز خرچ کی تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، صرف ایک نیکی، ایک، یضاعفها، وہ ایک نہیں رہتی، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر صرف وہ اسی کا بدلہ نہیں ہے، اسی کو نہیں لوٹاتا، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. لیکن یہ اجر عظیم کس کے لیے ہے؟ جو دینے والے ہوں، جو نیکی کے کام کرنے والے ہوں. بخیل اور کنجوس اور سٹنجی لوگوں کے لیے نہیں. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے؟ یعنی آج اگر یہ دنیا میں اپنے لیے نیکی کے کام نہیں کرتے تو اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. یعنی ہر امت کا پیغمبر اپنے لوگوں پر گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور آپ کی امت پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی گواہی دے گی۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ یعنی انسان کے لیے بہت سخت ریگریٹس ہوں گی، ندامت ہوگی، حسرتیں ہوں گی کہ کاش ہم دنیا میں رسول کی پیروی کرتے، ان کو فالو کرتے تو آج اس برے انجام سے بچ جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں نشے کی بات کی گئی، صرف شراب کی نہیں، کوئی بھی چیز جو انسان کے اندر نشے کی کیفیت پیدا کرے اور اس کے ہوش و حواس پر اثر انداز ہو جائے، اس کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ اور کس طریقے پر کہ تم نماز کی حالت میں اس کیفیت میں نہیں ہو سکتے، اس کیفیت میں نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ پہلا حکم وہ تھا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں گزرا، جس میں صرف یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، ان کا گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے ان کا۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، کیونکہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کی نماز نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو۔ یعنی وضو لازم ہے عبادت کے لیے، پاک ہونے کے لیے، اور اگر وضو نہیں کر سکتے کسی عذر مجبوری کی وجہ سے تو تیمم کر لو، تاکہ تمہارے اندر پاکیزگی کا ایک احساس ہو۔ اور ویسے بھی مٹی پاک کرنے والی ہے۔ اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو کتاب عطا کی، اپنی نعمت دی، اور وہ گمراہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تو سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے جو اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکے؟ اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، یہ بن گئے کی بات اس لیے کی گئی کہ اللہ نے تو سب کو مسلمان ہی بنایا، مسلمان ہی پیدا کیا، لیکن لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، کہنا چاہیے تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن وہ اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کو کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو وہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ اور اسمع غیر مسمعن، سنو اور نہ سنوائے جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وراعنا، اور رائنا کو رائنا کہہ کے کہ ہمارا گڈریا کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ وہ اگر کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، مان لو، ایمان لے آؤ اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی، اور جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ، یعنی قرآن مجید پر، قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا۔ یعنی تم اپنی تاریخ کو دیکھو کہ جب کچھ لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ یعنی چونکہ کوئی شریک ہے ہی نہیں تو کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار دینا اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، خلاف حقیقت بات ہے۔
کیونکہ اس میں کوئی سچ ہے ہی نہیں، کیونکہ صرف ایک اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. اس لیے کسی اور کے بارے میں سمجھنا کہ اس کے پاس بھی ان میں سے کوئی پاور ہے کہ وہ رزق دے سکتا ہے یا اولاد دے سکتا ہے یا کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے یا وہ قسمتوں کا مالک ہے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں اور یہ ممکن بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ اختیارات اوروں کو دے دے؟ تو یہ بہت بڑا جھوٹ اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی کے بہت دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں وہ خود ذمہ دار ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، یعنی ان کو اپنی تعریفوں سے فرصت نہیں اور اپنے آپ کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں. حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ان پر پھر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹ اور افطرا گھڑنے سے باز نہیں آتے، اور ان کے سری گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں؟ یعنی صاحب کتاب ہونے کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود وہ توہمات پر، فال گیری اور جادو، ٹونے ٹوٹکے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں. اور طاغوت کو مانتے ہیں یعنی شیطانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. یعنی یہ یہود کے علماء کی ہٹ دھرمی کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے، آپ کے ساتھ دینے کی بجائے، جو آپ کے دشمن تھے ان سے دوستی کر رہے تھے. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، یعنی دنیا کی امامت اور دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری. مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا. یہاں اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے. یعنی اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے. وہ آگ کیسی ہے کہ جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی، یعنی سکن ان کی جل جائے گی، تو اس کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے، کیونکہ جلن کا احساس سکن پر ہی ہوتا ہے. اور بار بار دن میں ہزاروں بار یہ کھال تبدیل کی جاتی رہے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ایک اور جگہ آتا ہے کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ. عموماً دنیا میں ہوتا ہے کہ جب ایک تکلیف ایک حد سے بڑھتی تو کم ہونے لگتی، لیکن وہاں پر کم نہیں ہونے دی جائے گی تکلیف، اسی لیے کھال بار بار تبدیل کر دی جائے گی تاکہ تکلیف کا جو درجہ ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھے. کیونکہ اس آیت میں آتا ہے کہ ہم عذاب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، یعنی عذاب کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. عذاب کے عادی ہو کر اس کی شدت کم محسوس نہ کریں گے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، جو ان کی حفاظت کر سکیں، جو اس کے اہل ہوں۔ اس میں عام امانتیں بھی اور عہدے اور ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی جو تمہارے حکمران ہوں، لیکن حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اس وقت تک اپنے حکمران کی اطاعت کرے جب تک وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، پھر حکمران کی بات نہیں، اللہ رسول کی بات مانی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، لا طاعۃ فی معصیۃ اما الطاعۃ فی المعروف، نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی، معروف میں اطاعت ہوگی، جائز بات میں اطاعت ہوگی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی ایک صحیح طریقہ کار اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر پہلے سے یہود کی اپنی ایک عدالت تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کا حاکم مقرر کیا گیا تو آپ بھی لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن جو منافق قسم کے لوگ تھے، جب انہیں یہ پتہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آنے کے بجائے کعب بن اشرف کی عدالت میں چلے جاتے اور وہاں سے فیصلہ لیتے، تو اس پر پکڑ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے اگر یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربک، نہیں، بس قسم ہے تیرے رب کی، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ یعنی لوگوں میں جب کبھی اختلاف ہو تو انہیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ زیادہ مشکل نہیں، اگر مشکل احکام ہوتے پھر تو اور کم لوگ ہوتے جو اطاعت کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے
تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں تو پھر اداس ہوتا ہوں، پھر آپ سے ملتا ہوں، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا، تو پھر قیامت کے دن معلوم نہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، آپ کو دیکھ پاؤں یا نہیں۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، اور اگر حقیقی محبت ہے تو ہی قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہوگی اور حوض کوثر پر پانی، اور آخرت میں ان کی رفاقت۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد ہر وقت ایک خوف کسی کیفیت رہتی تھی کہ کس وقت دشمن حملہ کر دے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کرے۔ تو اس پر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چوکنے رہو، دشمن کا ترنے والا نہیں بنو، اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں، یعنی وہ اس کام کے لیے نہیں نکلنا چاہتے، سستی کرتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یعنی اس کے ذہن میں، اس کی نیت میں دنیا ہے، دین نہیں ہے، وہ دین کے لیے قربانی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دین کا نام صرف اس وقت لیتا ہے جب اس کو کوئی دین سے فائدہ ہو، مفادات کی خاطر، اور جہاں مفاد نہیں وہاں دین بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہاں اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، بوڑھے مردوں اور عورتوں کی طرف جو مکہ میں اور دیگر قبائل میں تھے، جہاں پر وہ اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت کرنے پہ قادر نہ تھے، اور پھر وہ وہاں کے رہنے والوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو ظلم سے نکالے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی اور کچھ مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط عمارتوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی، اس لیے موت سے بھاگنا اور موت سے ڈرنا بیکار ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ہر بات کا من مانا مطلب بنا لیتے ہیں